یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں. اب یہ ان کی فضائل بتائے جا رہے ہیں. یہ وہی مومن لوگوں کے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بھلائیوں میں کوشاں رہتے ہیں, ہر ٹائم بھلائی کا کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, مطلب کوشش کرتے ہیں ہم نیکی میں آگے جائیں, ہم نیکی میں آگے بڑھیں, ہم نیکی میں آگے بڑھیں. اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کرتے ہیں تو اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے ان کا. حسد نہیں کرتے, لیکن ایک جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نیکی کرے تو کہتے ہیں ہم بھی نیکی کریں. یہ اس طریقے سے مومن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے. کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ بیسکلی جو صورت ہے وہ سورۃ المؤمنون ہے, کہ اس میں مومن لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ذکر میں رہی ہوں گی. اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق. اب کیا ہے, کسی مسلمان مومن بندے سے اللہ پاک آخرت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے وزیر اعظم کیوں نہیں بنے, خلافت کیوں نہیں قائم کی, ایسا کچھ. اب ایک اس کا جو معاملہ ہے, اس کا جو سرکمسٹانسز ہے, اس کے مطابق اس سے اس کے سوال جواب کیے جائیں گے. اب ایک مومن بندہ مزدور ہے تو اس نے اپنے اس دائرے کے اندر کام کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے, اچھے عمل کرنے ہیں, جہاں کہیں پہ بھی اپنی بات پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے. اب ایک ایسا انسان ہے جو مومن ہے اور کوئی بہت امیر گھرانے میں یا کسی وزیر اعظم کے گھر میں پیدا ہو گیا یا صدر کے پوزیشن پہ پہنچ گیا یا آرمی چیف بن گیا, اس سے اس کے دائرے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے, ہر ایک نے اپنے دائرے کے مطابق کام کرنا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے. اور ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق, اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے, لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ جو لوح محفوظ کتاب ہے, جس پہ ہر ایک چیز اللہ نے پہلے ہی سے لکھ رکھی ہوئی ہے, جو ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے, یہاں تک کہ جو ہم عمل کرتے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, جو آپ اور میں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں اللہ کے ہاں وہاں پر پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہیں, اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. وہ کیا کرتی ہے, اور اس پہ کیا ہوتا ہے, لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی بھی انسان کے اوپر قیامت والے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب کیا چیزیں, لوگوں کا جو دل ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ سوچ ہی نہیں رہے کہ یار یہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, کیا کچھ ہوا. وہ جو پیچھے بھی ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں, وہ ان کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ صرف ان کا ڈیلی اٹھنا بیٹھنا بھاگنا صرف دنیا کے لیے ہے. ہم دنیا میں کچھ بن جائیں, ماڈل بن جائیں, باڈی بلڈر بن جائیں, ہمارا دنیا میں بہت بڑے بڑے محل ہو جائیں, بہت بڑا ہمارے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بن جائیں, ہم بس کچھ بن جائیں. اور صرف جب آپ دیکھیں گے ان میں تیزی, ہر ٹائم بھاگنا, صبح شام ایک اپنا ایک روٹین بنائی ہوتی ہے جو صرف دنیا دنیا اور دنیا کے پیچھے لگی ہوتی ہے. وہ ان کے دل اس چیز کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا, اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے مومن بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, وہ کسی کو دیتے بھی ہیں تو ہر ٹائم ان کے اوپر خوف رہتا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. وہ سارا کچھ آپ یاد کریں. اب جو دوسرے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے, ان کے دل کیا ہے, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے بہت سے مشاغل ہیں, ان کے سارے مشاغل ہیں کہ سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کریں. وہ اپنے تمام, جس طرح میں نے آپ کو کہا, جاب, بزنس, برانڈ, فیکٹریز, دنیا, محل, گھر, گاڑیاں, یہ سارے ان کے مشاغل ہیں. ناچنا گانا, یہ سب کچھ ان کے مشاغل ہیں. کچھ بن جائیں, کوئی بھی چیز میں آپ ایکٹیویٹی میں دیکھیں گے جن کے اندر انہوں نے اپنے اپنے ہیروز بنائے ہوئے, سارا کچھ ہے, وہ اسی مشاغل میں پڑے ہوئے ہیں.